بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان انفو کی جانب سے آداب قبول کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، آمین۔ ناظرین کرام، دنیا میں رائج عقائد و رسومات کا تعلق یقیناً یا تو کسی مذہب سے ہوتا ہے اور یا پھر کسی مقامی یا علاقائی طور پر رائج الوقت اقدار سے ہوتا ہے، جسے ثقافت وقت کے ساتھ ساتھ یقین و عمل کے تسلسل کے نتیجے میں رائج کرتا ہے۔ دنیا میں 4000 کے لگ بھگ مذاہب ہیں اور یہ کئی امور میں مشترک جبکہ بہت سے امور میں مختلف رسوم و رواج کے حامل ہوتے ہیں۔ تاہم بہت سے رسوم و رواج ضرور ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں یا دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے بہت عجیب و غریب دکھائی دیتے ہیں۔ آج کی ڈاکومنٹری ایسے ہی عجیب صفت اور غریب العادت رسموں کے متعلق ہے جو عام انسان کے عقل و شعور کو دنگ کر دینے والی ہیں، اور یقیناً آپ بھی اس کی تفصیلات دیکھ کر مبہوت ہو کر رہ جائیں گے۔ تفصیلات تک بڑھنے سے قبل ہماری گزارش قبول کیجیے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز کے حوالے سے ہمارا اور آپ کا تعلق برقرار رہے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین کرام، ورلڈ میگزین کے حوالے سے کچھ رسومات کی تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جس کے ماننے اور عمل کرنے والے آج بھی دنیا کے مختلف خطوں میں فی الحقیقت موجود ہیں۔ انڈونیشیا میں ڈانی نامی قبیلے میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ غمی کے موقع پر اپنا دکھ ظاہر کرنے کے لیے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ یہ لوگ غم کے موقع پر نہ صرف خاک اور دھواں اپنے جسم پر ملتے ہیں بلکہ اپنی کئی انگلیاں بھی کاٹ لیتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر مردہ کمزور دل کا مالک ہو تو اگلے جہاں میں مشکلات برداشت کرنے اور اسے طاقتور بنانے کے لیے ورثاء انگلیاں کاٹ کر قربانی دیتے ہیں۔ انگلیاں کاٹنے سے 30 منٹ قبل انگلیوں کے پوروں کو باندھا جاتا ہے اور پھر انگلیاں کاٹ کر سوکھنے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ بعد میں اسے کسی جگہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش پر ماں اپنے بچے کی چھوٹی انگلی کو کاٹتی ہے تاکہ وہ دوسروں سے مختلف ہو اور لمبی زندگی جیے۔ پاپوا جینوا میں انگا نامی قبیلے کے لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر لاشوں کو لٹکا کر محفوظ کر دیتے ہیں۔ یہ روایت چین کے کئی علاقوں اور مصر میں بھی موجود ہے۔ مصر میں لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے دھواں استعمال کیا جاتا ہے۔ لاش کو پہلے 30 دنوں تک ایک جھونپڑی میں دھوئیں سے سینکا جاتا ہے، پھر اسے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں پر رسیوں کی مدد سے باندھ کر ٹانکا جاتا ہے۔ یہاں لاشوں کو باقاعدہ بٹھا کر رکھا جاتا ہے۔ مردے کے منہ، ناک اور کانوں کو سی لیا جاتا ہے۔ انگا قبیلے کے لوگ اپنے مردوں کو تہواروں کے موقع پر نیچے اتارتے ہیں اور مختلف رسومات کی ادائیگی کے بعد پھر سے پہاڑوں پر لے جا کر اسی طرح ٹانک دیتے ہیں۔ 1975 میں پاپوا جینوا کی آزادی کے بعد حکومت نے اس رسم پر پابندی لگائی تھی، تاہم انگا قبیلے کے کچھ لوگ اب بھی اپنی انہی رسومات پر عمل کرتے ہیں۔ انڈونیشیا کے جنوبی علاقے سولاویسی میں موت پر پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ اس قبیلے کے لوگ زندگی بھر پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کی موت پر ان کے لیے ایسے ہی پرتکلف ضیافتوں کا اہتمام کیا جا سکے۔ اس دن اس ضیافت میں شرکت کرتے وقت لال یا سیاہ رنگ کے لباس پہننے پر پابندی ہوتی ہے۔ مردوں کو دفنانے کی بجائے چٹانوں میں سوراخ کر کے دفنایا جاتا ہے۔ اگر بچہ مر جاتا ہے تو اس کی ماں بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر درخت میں سوراخ کر کے اس میں لٹا دیتی ہے۔ اس طرح سوراخ کو اوپر سے بند کر کے محفوظ بنا دیا جاتا ہے۔ بھارتی ریاست راجستھان میں ایک قبیلہ اس رسم پر کاربند ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر 111 نئے پودے لگا دیے جاتے ہیں۔ اگر سالانہ 60 لڑکیاں پیدا ہوں تو گاؤں والے ایک سال میں 2.5 لاکھ درخت اگا لیتے ہیں۔
انڈونیشیا میں ایک مسلمان قبیلے کے ہاں ماہ رمضان کی آمد کی خوشی میں ایک رواج پایا جاتا ہے کہ وہ آگ کے گولے سے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ اس کھیل کو مقامی زبان میں سپیک بولاپی کہا جاتا ہے۔ اس کھیل میں ہر ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں جو رات کے وقت یہ کھیل کھیلتے ہیں۔ یہ کھیل کھیلنے سے قبل ہر کھلاڑی 21 دنوں تک روزے رکھتا ہے۔ مختلف اذکار کیے جاتے ہیں۔ آگ پر پکائے گئے کھانوں سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ کھلاڑی ان 21 دنوں کی روحانی ٹریننگ میں تزکیہ نفس حاصل کر کے پاک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ننگے پاؤں آگ کا فٹ بال کھیلتے ہیں۔ اسپین میں 16ویں صدی سے ایک کیتھولک ضیافت نامی تہوار منایا جاتا ہے جس میں سال بھر میں نومولود بچوں کو سڑک پر لٹا دیا جاتا ہے۔ پھر ایک شخص شیطان کے روپ میں ان کے اوپر سے کودتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق اس طرح ان کے بچوں کی زندگی مصیبتوں اور خطرناک بیماریوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ انڈونیشیا کے ایک قبائلی علاقے میں ایک اور انتہائی عجیب رسم یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ مردے کے کفن دفن اور دعوت کے اخراجات پوری کرنے کے لیے مردے کو سہارا دے کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے ذریعے گلیوں میں بھیک مانگا جاتا ہے۔ لوگ مردے کو چندہ دیتے ہیں۔ اسی طرح مردے کی تجہیز و تکفین اور دعوت کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں۔ چین میں ایک دوسرے قسم کا رواج کچھ اس طرح موجود ہے کہ چھوٹی عمر کی لڑکیوں کے پاؤں موڑ دیے جاتے ہیں۔ پہلے ان کے پاؤں موڑ کر کس کر باندھے جاتے ہیں جو سال ہا سال بعد کھولے جاتے ہیں۔ ایسا انہیں ایک خاص قسم کے جوتے لوٹس پہننے کے قابل بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تاہم یہ رواج امراء میں زیادہ معروف ہے۔ چین کے صوبوں تبت، شنگھائی، سیچوان اور منگولیا میں لاشوں کو کھلے میدانوں میں جانوروں اور پرندوں کو نوچنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جس طرح ہم اپنی خوراک کا بندوبست کرنے کے لیے ان پرندوں کو کھاتے ہیں، اسی طرح ان پرندوں کا بھی حق بنتا ہے کہ ہمارا گوشت کھائیں۔ بدھزم کے ماننے والوں کے مطابق موت کے بعد جسم خالی برتن کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے وہ لاپرواہ ہو کر لاشوں کو کھلے میدانوں میں رکھ چھوڑتے ہیں۔ ہندو مذہب کے ماننے والے جہاں ہزاروں مختلف قسم کی انوکھی رسموں کو فالو کرتے ہیں، وہاں ایک اور عجیب رسم یہ بھی پائی جاتی ہے کہ کسی لڑکی کی شادی ہونے سے قبل اس کی شادی ایک درخت سے کی جاتی ہے۔ شادی کے بعد اس درخت کو کاٹا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے مطابق ایسا کرنے سے لڑکی پر بلائیں اور مصیبتیں اثر انداز نہیں ہوتیں۔ جنوبی کوریا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو مرنے والے شخص کے باقیات یا اثاثوں کو الگ الگ رنگوں میں محفوظ کر کے رکھ دیتے ہیں اور انہیں گھر کے کسی خاص حصے میں رکھ کر محبت و عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ مڈغاسکر کے مالاگاسی قبائل کے لوگوں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اپنے مردوں کو خاص ایام میں قبروں سے نکال دیتے ہیں، انہیں کپڑوں میں لپیٹ دیتے ہیں اور خوشی کے اظہار کرنے کے لیے رقص بھی کرتے ہیں۔ اس دوران مردے کی بدبو دور کرنے کے لیے اس پر شراب بھی چھڑکایا جاتا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ اس عمل کے ذریعے مرنے والی کی روح لوٹ کر آتی ہے۔ فلپائن کے شمالی مغربی علاقے بینگویٹ میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ مرنے والے کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے گھر کے صدر دروازے یعنی مین گیٹ کے پاس رکھا جاتا ہے۔ لاش وہیں گل سڑ کر ختم ہو جاتی ہے۔ فلپائن کے ٹینگوین نامی قبیلے کے لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لوگ اپنے مردوں کو آخری رسم کے لیے سب سے عمدہ کپڑے پہناتے ہیں، ان کا میک اپ کرتے ہیں، انہیں کرسی پر بٹھاتے ہیں، اسی طرح ہونٹوں میں ایک سلگائی ہوئی سگریٹ بھی رکھ کر انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پاس میں ضرورت کی ہر شے مثلاً کھانا پینا سب کچھ رکھ کر کمرہ باہر سے مقفل کر دیا جاتا ہے۔ ویتنام میں مختلف علاقوں میں یہ عقیدہ عام ہے کہ اگر مرنے والی کی روح کو پوری شدت کے ساتھ پکارا جائے تو وہ روح واپس لوٹ کر اپنے جسم میں دوبارہ داخل ہو جاتی ہے۔
اس لیے کسی کے مرنے کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا یا بیٹی لاش کے کپڑے اتار کر ہوا میں لہراتا یا لہراتی ہے اور پوری شدت سے مرنے والے کی روح کو پکارتا یا پکارتی ہے۔ ہندوستانی سادھوؤں کے بارے میں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ کچھ نہ کچھ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جو روز میڈیا کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ تاہم یہ سن کر آپ کو جھٹکا ضرور لگے گا کہ ہندوستان کے کئی علاقوں میں پنڈتوں اور سادھوؤں کی ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے جنہیں انسانی گوشت، ہڈیاں اور یہاں تک کہ فضلہ کھانا بھی معیوب نہیں لگتا۔ وہ انسانی کھوپڑیوں میں پیشاب کر کے پیتے ہیں۔ ان کی اس حیوانی طرز عمل کے سبب حکومت نے ان پر پابندی بھی لگائی ہے، مگر یہ لوگ اپنی حیوانیت سے باز نہیں آتے۔ ایک اٹالین فوٹوگرافر نے ان کی تصویریں بنا کر دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ اس کے مطابق وہ انسانی گوشت اور آلائشوں کو مذہبی رسم سمجھ کر کھاتے ہیں۔ یہ لوگ زندہ جانوروں کا گوشت بھی چباتے ہیں۔ یہ لاشوں پر بیٹھ کر گیان دھیان کرتے ہیں۔ اسے وہ نروان کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ یہ قبیلہ اگوری کہلاتا ہے۔ یہ عام طور پر شمشان گھاٹوں کے قریب رہتے ہیں اور خود کو گرو بابا کینارام کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایسے طرز عمل سے انہیں شیو دیوتا کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ برازیل اور وینزویلا کے ایمیزون جنگلوں میں مامو قبائل کے لوگ اپنے مرنے والے رشتہ داروں کی ہڈیوں کو پیس کر پھلوں کی جوس میں مکس کر کے پیتے ہیں۔ اس سلسلے میں سارے قبیلے کے لیے دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جاپان اور روس میں پائے جانے والا آئینو نامی قبیلہ ریچھ شکار کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس کا خون پیتے ہیں اور اس کے سر کو نیزے میں ٹانگ کر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ قطب شمالی کے اسکیمو قبائل اپنے بزرگوں کو لکڑی کی ریڑھی پر بٹھا کر برفانی سمندر میں مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی ڈاکومنٹری دیکھنے کے بعد ایک نتیجہ ضرور اخذ کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے شکر کا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت سماجی اور فطرتی دین سے نوازا ہے، جس کی تعلیمات نہ صرف قابل عمل اور آسان تر ہیں بلکہ دونوں جہانوں کے لیے فوز و سعادت کا ذریعہ بھی ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی ڈاکومنٹری کیسی لگی آپ کو؟ اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی محفل میں پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔